یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمسه إلا المطهرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یہ قرآن پاک کے تلاوت کی محفل ہے، دینی درسگاہ مرکز سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جتنے قرہ حضرات آئے اللہ ان کا آنا قبول فرمائے، جتنے علماء تشریف لائے اللہ پاک ان کا آنا اور آپ سب بھائیوں کا یہاں پر اللہ کے گھر میں آنا، اور میں دعا گو ہوں رب کریم اسی طرح ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا کرے جس طرح ہم اللہ کے گھر میں آئے. لا یمسہ الا المطہرون، یہ سورہ واقعہ کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں چھوتے اس کو پاک باز لوگ، پاک باز ہستیاں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر بھی اس کو پکڑتے ہیں، بے حرمتی کر دیتے ہیں اور نعوذ باللہ نظر آتش کر دیتے ہیں. اللہ پاک تو فرماتے ہیں اس کو پاک باز ہستیاں پکڑتی ہیں اور پاک باز لوگ پکڑتے ہیں. جب ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں پھر ہمیں آیت مبارکہ کا ترجمہ سمجھ آتا ہے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی علیہ السلام کے دور میں کافروں نے یہ افواہ پھیلا دی تھی محمد کریم علیہ السلام کے اوپر قرآن نازل نہیں ہوتا. نعوذ باللہ ایک عرب کا اشعار لکھنے والا وہ محمد کریم علیہ السلام کو لکھ لکھ کر عربی کی چیزیں دے دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو کہتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے. یہ افواہ کافروں نے پھیلا دی تھی. اللہ پاک نے اس کو رد کرتے ہوئے یہ الفاظ نازل کیے لا یمسہ الا المطہرون. اور بے ایمانو اس کو کوئی عرب کا پلید کافر ہمارے پیغمبر کو نہیں پکڑاتا. یہ تو رب کائنات اپنے پاک باز فرشتوں کو دیتے ہیں، وہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے اوپر اس کا نزول کرتے ہیں. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا شان نزول سمجھا دیا اور مسئلہ حل ہو گیا. اور منکرین حدیث کے منہ کے اوپر بھی تماچا مارا جو کہتے ہیں صرف قرآن صرف قرآن. ہم ان کو بھی سمجھاتے ہیں اور قیامت کی دیواروں تک جو بھی قرآن کا دشمن ہوگا حدیث پاک کا دشمن ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذلیل ہوا اور ذلیل ہوگا. دیکھو قرآن اور حدیث دونوں لازم اور ملزوم ہیں. قرآن اور حدیث دونوں مل کر دین اسلام بنتا ہے.
نے کہا آپ نے وضو نہیں کیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تجھے مسیلمہ کذاب نے کہا ہے کہ وضو کر کے قرآن پکڑتے ہیں, وضو کر کے قرآن پڑھتے ہیں. میں نے تو اپنے پیغمبر علیہ السلام کو, خاتم الانبیاء علیہ السلام کو دیکھا تھا, آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے, آپ نے وضو نہیں فرمایا تھا, ہاتھ دھوئے اور قرآن اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیا تھا. جب قرآن کو سمجھو گے, جب قرآن پر عمل کرو گے, جب قرآن کو دوسروں تک پہنچاؤ گے, اور جب قرآن کے لیے قربانیاں پیش کرو گے, جس طرح ہمارے شہداء نے قربانیاں دی ہیں, شہداء کی قربانیاں اللہ قبول فرما. خون نہ رائے گا گیا تھا اور نہ رائے گا جائے گا. یہ وقت بدلتا رہتا ہے, دن بدلتے رہتے ہیں. توجہ کیجئے, جب قرآن کو پڑھتے ہیں, قرآن کو سمجھتے ہیں, اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, پھر اللہ پاک پڑھنے والوں کے دلوں کے اندر بہادریاں پیدا کر دیتے ہیں. قرآن پاک اٹھا کر دیکھو, تفسیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھو. آخری بات کر رہا ہوں, ایک صحابی لشکر لے کر چلا, راستے کے اندر دریا تھا, پر دوسری طرف کافروں کا علاقہ. انہوں نے صحابہ کے لشکر کو دیکھ کر دریا کا پل توڑ دیا. آج بھی صحابہ کو علیحدہ علیحدہ اور صحابہ کو اور اہل بیت کو دشمنان دین علیحدہ علیحدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب صحابہ کا نام آتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد صحابہ بھی ہوتے ہیں اور اہل بیت بھی ہوتے ہیں. اہل بیت اور صحابہ دونوں آپس میں لازم اور ملزوم ہیں. کافروں نے ڈر کی وجہ سے پل توڑ دیا. اب صحابی کمانڈر جو تھا وہ صحابہ کی طرف منہ کر کے قرآن پاک کے الفاظ پڑھتا ہے, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. ترجمہ کیا ہے؟ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو, اس کا لکھا ہوا مقررہ وقت نہ آ جائے. صحابی نے قرآن پڑھا اور اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا, اور پیچھے دوسرے صحابہ نے بھی اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے. دوسری طرف کافر دیکھ رہے تھے, دیکھ کر سارا ڈر کر علاقہ خالی کر کے بھاگ گئے اور کہنے لگے ان کو تو دریا بھی کچھ نہیں کہتا ہے. امریکہ والوں, یہودی عیسائیوں, کافروں, جس طرح افغانستان سے بھاگے ہو اسی طرح پاکستان سے بھی بھاگو گے, اور تمہارے یہ سیاسی جھوٹے اور یہ ملک کو لوٹنے والے یہ بے ایمان بھی بھاگیں گے. یہ کلمے کے لیے ملک لیا گیا ہے. ملک زندہ باد, کلمہ زندہ باد, دین اسلام زندہ باد, کتاب و سنت زندہ باد, اور پوری دنیا میں دین غالب ہوگا. کہو انشاءاللہ.